کسان پارٹی کے سبت الحسن زیغم، اچھا، وہ بھی میرے خلاف ہو گئے تھے کیونکہ وہ خالستان موومنٹ کے وہ انچارج تھے۔ امرتا پریتم مجھے بہت زیادہ اہمیت دیتی تھی 71 کے بعد سے، تو اتنا میرے بارے میں امرتا نے لکھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو مارگلا موٹل ہے، اس کے اندر تم کمرے میں رہو گے، تمہیں کھانا پینا ہر چیز ملے گی، تم نکل نہیں سکتے اور یہ باہر تمہیں جانے نہیں دے گا۔ کمیٹی ڈکلیئر کی گئی ہے 10 آدمیوں کی، اس میں 10واں نام میرا بھی ہے۔ اچھا، کہ ڈرافٹ کمیٹی، یہ والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب مجھے 10واں نام ان ایکنالج نہیں چھوڑا گیا۔ نذیر ناجی آ کے بیٹھ گئے، تو ہمیں نہ پیسے ملے، اور وہ 8,000 روپے مہینہ ملتا تھا مجھے۔ وہ مسودے بھی وہی پڑے ہیں جو میرے پاس اوریجنل پڑے ہیں، یعنی کہ وہ چھپ ہی نہیں سکی، نہیں چھپی۔ ڈاکٹر امجد علی بھٹی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت۔ ہمارا آج کا موضوع ایک انٹرویو پر مبنی ہے جو ہم نے عید کے دوسرے دن پنجابی، اردو، انگلش، سندھی اور گرمکھی رسم الخط جاننے والے احمد سلیم صاحب سے کیا تھا۔ تو آئیے انٹرویو شروع کرتے ہیں۔ 88 میں پھر جب حالات بہت میرے لیے مشکل ہو گئے، تو مجھے دوستوں نے کہا کہ یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ تو بہتر ہے، تو میں پھر لاہور آ گیا۔ لیکن لاہور میں بھی آپ زیادہ عرصہ نہیں ٹک سکے یا رہ سکے یا رہنا پسند نہیں کیا۔ اس کی جو مجھے علم ہے وہ تو ایک پنجابی زبان کے ٹھیکیداروں سے آپ کی ان بن تھی، یا میں اس کو ایک نام نہاد ٹھیکیدار، ہاں نہیں، ٹھیکیدار تو ٹھیکیدار ہی ہوتا نا، نیگیٹو معنوں میں ہم لیتے ہیں۔ یعنی کہ جو پنجابی کے مامے، چاچے، پھوپھیاں، تائیاں جو ہیں، یہ درست ہے کہ مجھے لاہور میں رہنے نہیں دیا جانا تھا اور مخالفت میری چل رہی تھی۔ ایک تو انٹیلیجنس میرے پیچھے رہتی تھی، اور دوسرے پنجابی میں ٹھیکیداروں کے علاوہ ہمارے ایک دوست تھے مزدور کسان پارٹی کے سبت الحسن زیغم، اچھا، وہ بھی میرے خلاف ہو گئے تھے کیونکہ وہ خالستان موومنٹ کے وہ انچارج تھے۔ ضیاء الحق کی طرف سے ان کو تعیناتی دی گئی تھی، تو اس حوالے سے بھی مخالفت تھی میری۔ پھر جیلسی مجھ سے شروع ہو گئی۔ امرتا پریتم مجھے بہت زیادہ اہمیت دیتی تھی 71 کے بعد سے، تو اتنا میرے بارے میں امرتا نے لکھا، اور اتنا پھر اس کے درمیان میں ہی 83-84 میں سارا شگفتہ کا ایشو آ گیا۔ ہاں نہیں، وہ میں الگ سے پوچھوں گا کہ وہ کیا تو ایشو ہے۔ ابھی تو سارا میں لاہور سے آپ کی مراجعت جو اسلام آباد آپ تشریف لائے، اس کی جو لاہور چھوڑنے کی وجوہات ہے وہ میں آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ ہاں، وہی تھی کہ ایک تو یہ جیلسی تھی کہ امرتا پریتم کا بڑا چہیتا بنا پھرتا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ کچھ نام نہاد ٹھیکیدار جو تھے وہ نہیں پسند کرتے تھے کہ میں لاہور میں رہوں، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ ہمارے ایک اور دوست ہیں فخر زمان، اچھا، ان کو پیپلز پارٹی کی حکومت میں ان کو ایک کام دیا گیا کہ آپ پاکستان کی کلچرل پالیسی بنائیں۔ تو میں 92 میں کہیں 93 میں غالباً جب بے نظیر کی حکومت آئی 93 میں، تو وہ مجھے فخر زمان چیئرمین تھے اس کے وہ کمیشن جو تھا نیشنل کمیشن ہسٹوریکل NIHCR کے کمیشن کے چیئرمین تھے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو مارگلا موٹل ہے، اس کے اندر تم کمرے میں رہو گے، تمہیں کھانا پینا ہر چیز ملے گی، تم نکل نہیں سکتے اور یہ باہر تمہیں جانے نہیں دے گا، کوئی ضرورت ہو ان کو بتاؤ، یہ پوری کریں گے، اور یہ تم نے تب نکلنا ہے جب یہ ڈرافٹ پورا کر لو۔
اس طرح کی جو زبردستی ہیں وہ کافی اور لوگوں سے بھی ہو چکی ہیں. اچھا غالباً آپ اپنی طرف اشارہ کریں. نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا. اچھا تو پھر آپ نے کلچرل پالیسی جو ہے وہ میں نے ایک ڈرافٹ لکھا. اسلم سید ایک اور دوست تھے, پیپلز پارٹی کے بڑے, آج کل جرمنی میں ہوتے ہیں, ہسٹری کے پروفیسر تھے, بہت لائق فائق آدمی ہیں. انہوں نے وہ سارا مسودہ ایڈٹ کیا اچھا اور فخر زمان کو دیا. اس میں جو کمیٹی ڈکلیئر کی گئی ہے 10 آدمیوں کی, اس میں 10واں نام میرا بھی ہے اچھا کہ ڈرافٹ کمیٹی. یہ والی ٹھیک ہے. تو مطلب مجھے 10واں نام ان ایکنالج نہیں چھوڑا گیا, ایکنالج کیا گیا. میرا 10ویں نمبر پہ نام شامل ہے اس میں ڈرافٹ میں. وہ میرے پاس اوریجنل ڈرافٹ بھی پڑا ہوا ہے اور اسلم سید کا ایڈیٹڈ ورژن بھی پڑا ہوا ہے, اور جو حکومت پاکستان نے پھر یہ پبلش کیا وہ بھی پڑا ہوا ہے. پالیسی, کلچرل آپ پالیسی. تینوں اکٹھے کر کے چھاپ لیں. ایک اچھا ڈاکومنٹ, تاریخی ڈاکومنٹ بن تو جائے گا کہ یہ میرا ورژن ہے, یہ دوسرا کا خیر ورژن ہے. مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں پھر مجھے فخر زمان چونکہ ان کی دوستی تھی اسلم سید سے, اور جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھی NIHCR کی, وائس چانسلر بھی رہی ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کی, کیا نام ہے, یوسف کر کے کچھ نام آتا ہے ان کا, کنیز یوسف, میڈم کنیز یوسف. تو انہوں نے مجھے جاب دے دی NIHCR میں. پاکستان ہسٹری کمیشن کو تفویض ہوا یہ کام کہ پاکستان کی ہسٹری ٹل 71 تک لکھی جائے, اینشنٹ پیریڈ سے 71 تک, تاکہ بھٹو کو صاحب کا پیریڈ اس میں نہ آئے اور یہ نہ لگے کہ اپنی گلوریفیکیشن کروا رہے ہیں. تو وہ میرا کام یہ تھا کہ تمام والیوم کا ایک چیپٹر میں نے لکھنا تھا, ہر دور کا پاکستان میں جتنی لینگویجز ہیں اور لٹریچر ہے ان کا, ان پر ایک چیپٹر اس دور کا. مثلاً اگر موہنجو دڑو ہڑپا کا دور ہے, اگر رگ ویدا کا دور ہے, اگر مغل پیریڈ ہے, تو کیا کیا پنجابی, سندھی, بلوچی, پشتو کی ڈیولپمنٹ ہوتی رہی, وہ میں لکھ رہا تھا. اور وہ کہیں پڑھے ہوں گے اب بھی مسودے پرانے. تو وہ چھپ نہ سکی. 96 میں وہ کیا ہوا کہ بے نظیر کا تختہ الٹ دیا اس کے اپنے صدر نے, لغاری, فاروق لغاری نے. جی تو وہ پھر نذیر ناجی آ کے بیٹھ گئے, تو ہمیں نہ پیسے ملے, اور وہ 8,000 روپے مہینہ ملتا تھا مجھے. وہ مسودے بھی وہی پڑھے ہیں جو میرے پاس اوریجنل پڑھے ہیں. یعنی کہ وہ چھپ ہی نہیں سکی. نہیں چھپی. وہ اسلم سید بہت اچھی ایڈیٹنگ کر رہے تھے اس کی, انگریزی میں تھی, وہ چھپ ہی نہیں سکی. تو یہ تھی کچھ باتیں جو انہوں نے ہم سے شیئر کی. یہ سلسلہ انشاءاللہ آئندہ 3-4 دن کے لیے مزید جاری رہے گا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ احمد سلیم صاحب سے ان کی یادداشتوں کو شیئر کرنے سے نہ صرف ہم استفادہ کر رہے ہیں, بلکہ ادب کے قارئین, ادب کے جو چاہنے والے ہیں, وہ بھی اس سے ضرور استفادہ کریں گے.